اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرجہم۔ امامکس آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید کرتی ہوں۔ 18 ذی الحج عید غدیر یعنی حاجات کی قبولیت کا بہت بڑا دن۔ عید غدیر جسے عید سعید بھی کہا جاتا ہے، یہ دن بہت ہی مجرب ہے، بالخصوص حاجات کی قبولیت کے لیے۔ روایات میں اس کے بہت سے فضائل اور اعمال بیان ہوئے ہیں۔ مومنین، یہ وہ دن ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر خم میں مولا علی علیہ السلام کو یعنی اپنے بھائی علی علیہ السلام کو اپنا جانشین وصی ولی مقرر کیا۔ اگر اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں تو اس کی فضیلت کے بارے میں روایات میں ملتا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عید غدیر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عید قرار دی ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ عید بہت بڑی عید ہے، عید کبیر ہے، اور مومنین اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے یہ دن بہت بڑی عید کا دن ہے۔ اگر قرآن پاک سے دیکھا جائے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہوا، یعنی ولایت علی کا دن ہے آج۔ اس کے بہت سے اعمال ہیں، بالخصوص ایک ایسا عمل ہے کہ صرف حاجات کی، بالخصوص وہ حاجات کی قبولیت کے لیے ہے۔ اعمال میں دیکھا جائے تو پہلا عمل ہے غسل کرنا، یعنی طلوع فجر کے وقت 18 ذی الحج کو عید غدیر والے دن طلوع فجر کے وقت غسل کرنا۔ اس کی نیت کچھ یوں ہے کہ میں غسل عید غدیر کرتی ہوں یا کرتا ہوں مستحب قربتاً الی اللہ۔ یاد رکھیں یہ غسل روحانی پاکیزگی اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کی علامت ہے۔ حوالہ مفاتیح الجنان۔ اس کے بعد روزہ رکھنا۔ یاد رکھیں روزہ رکھنا ایسے ہے ویسے ہی روزے دار کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان روزے میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، خدا سے جو چاہے وہ طلب کرے خدا اس کو دیتا ہے۔ اور بالخصوص اس دن کا روزہ ایسے ہے، کچھ روایات میں ہے کہ اس دن کا روزہ نہ صرف 60 سال کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ 100 حج 100 عمرے کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میرے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ گویا ایسے ہے کہ پوری زندگی کے روزوں کے برابر۔ حوالہ وسائل الشیعہ۔ روزہ رکھنے کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو خاص حاجات کی قبولیت کے لیے ہے، یعنی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، صحت، گاڑی، گھر، جو چاہتے ہیں، قرض کا مسئلہ ہو، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے آج کے دن اگر یہ خاص عمل کر لے تو انشاءاللہ اس خاص عمل کے صدقے میں آپ کی وہ مشکل ٹلے گی، آپ جس حاجت کے لیے کریں گے وہ حاجت قبول ہوگی۔ وہ ہے نماز عید غدیر پڑھنا۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ نماز ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مستحب قربتاً الی اللہ کی نیت کرے، اور اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ سورہ قدر، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ سورہ قدر، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور جیسے ہی نماز کو تمام کرے سلام پڑھے تو سلام پڑھنے کے فوراً بعد سجدے میں جائے۔ سجدے میں جا کر انسان کہے 100 مرتبہ شکر اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ۔ اس کے بعد خدا سے جو چاہے وہ طلب کرے۔ اس نماز کے صدقے میں یہ اتنی فضیلتوں والی نماز ہے، برکتوں والی نماز ہے، اس نماز کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی۔ آج کا دن وہ دن ہے جب خدا کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے آج کے دن عید غدیر کی نماز کے بعد سجدے شکر میں جا کر 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ شکر اللہ کہا، گویا ایسے ہے کہ اس نے مولا علی علیہ السلام کی میدان غدیر خم میں ولایت کا اقرار کیا ہو، یعنی مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہو۔ اس کے بعد زیارت امیر المومنین پڑھنا، یعنی زیارت امین اللہ پڑھنا یا زیارت غدیریہ پڑھنا، یہ دونوں زیارات مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو گوگل یا ڈیوائن پرل ایپ سے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ ٹول ایک ایپ ہے، وہاں سے آپ کو یہ زیارات مل جائیں گی۔ اس کے بعد مومنین کو خوش کرنا، یعنی مومنین کو مبارکباد دینا۔ روایات میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام اس دن مومنین کو مبارکباد دیا کرتے تھے، اور اس دن پڑھنا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے۔ اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے آج کے دن پڑھنا۔ حوالہ اقبال الاعمال۔ اس کے بعد اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ تمام انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلائیں تو عید غدیر کے روز کسی ایک مومن کو اگر آپ کھانا کھلا دیتے ہیں، گویا ایسے ہے کہ آپ نے تمام انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلایا ہو۔
یہ بہت ہی فضیلتوں والا دن ہے، بالخصوص اس دن کے اعمال کو، اس دن کی فضیلتوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ اس دن اعمال کرنے سے، اس دن کی فضیلت سے آپ اپنی حاجات خدا سے قبول کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا، یعنی عید غدیر والے دن اگر آپ کسی مومن کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، کسی حاجت روا کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اپنے مومن بھائی کو تحفہ دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آج کا دن بہت فضیلتوں والا دن ہے۔ آج کے دن ایک چھوٹا چھوٹا عمل بھی آپ کا کئی گنا ثواب کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد صدقہ دینا، یعنی اگر آج کے دن آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو اس صدقے کے بدلے میں کئی گنا زیادہ اجر آپ کو ملے گا۔ حوالہ وسائل شیعہ۔ اس کے بعد کثرت سے صلوات پڑھنا، یعنی آج کے دن آپ سے جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں، کیونکہ آج کا دن ولایت مولا علی علیہ السلام کا دن ہے۔ اس صلوات کے صدقے میں آپ اپنی حاجات قبول کروا سکتے ہیں۔ ہدیہ کریں امام علی علیہ السلام کو۔ درود پاک جتنا بھی آپ پڑھ سکے، 5 مرتبہ پڑھے، 12 مرتبہ پڑھے، 14 مرتبہ پڑھے، 72 مرتبہ پڑھے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے۔ ہدیہ کریں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، خداوند متعال سے بوسیلہ امیر المومنین مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کے صدقے میں آپ جو چاہیں وہ طلب کر سکتی ہیں، وہ حاجت طلب کر سکتی ہیں۔ بالخصوص آج کے دن جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ دعائے ندبہ پڑھنا، دعائے ندبہ بھی مفاتیح الجنان اور گوگل سے آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ آج کے دن دعائے ندبہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اختتام پہ میں بس اتنا کہوں گی، اگر آپ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، اپنے قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو آج کے دن یہ اعمال کر آپ اپنی پریشانی کو ختم کروا سکتے ہیں اور اپنی حاجات کو بوسیلہ رسول خدا و امیر المومنین مولا متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قبول کروا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، عید غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں بلکہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کا دن ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے بہت بڑی عید ہے۔ اس دن کے اعمال کو ضرور کیجیے گا۔ اس دن کی فضیلت کو جانتے ہوئے اعمال کو اگر آپ کریں، خدا سے جو چاہے طلب کرے، خدا وہ آپ کو آج کے دن کے صدقے میں ضرور عطا کرے گا۔ اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اعمال جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل امام مکس آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ خدا حافظ۔